اور کیا ہوا جب ملک الموت نے اس آدمی کو اپنے گھر والوں تک کو دیکھنے کی مہلت نہ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ماریہ، اور آج کا جو واقعہ ہے وہ آپ کا دل ہلا کر رکھ دے گا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی حکومت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگوایا گیا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا۔ دوسرا منگایا، غرض کے بار بار رد کرنے کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے ایک بہترین گھوڑا پسند کر کے وہ اس پر نہایت ہی تکبر سے سوار ہوا۔ نوکر چاکر فوج پیدل ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے توجہ بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال آدمی نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی جرأت کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ دینا۔ اس نے کہا، نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لیا۔ بادشاہ نے کہا، کہہ۔ اس نے کہا، بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا، اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر لوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل نہیں، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔ وہ گھوڑے سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر پر ہی جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ تو اس شخص نے کہا، کہو۔ اس نے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا، بہت اچھا کیا آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا، تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا، مجھے حق تعالیٰ شانہ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا، تم جس حالت میں مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خواہش کا پوچھوں۔ اس شخص نے کہا، اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ تو اب آپ سوچئے کہ آپ کس طرح کی موت مرنا چاہتے ہیں۔ ملک الموت اتنے اہتمام سے آیا اس نیک شخص کے پاس۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کیا ہو جائے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اپنی آخرت کے بارے میں سوچئے کہ ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں کیا جمع کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی اپنی زندگی سے کچھ قیمتی وقت نکال کر ضرور یہ سوچنا کہ آخرت کے لیے کیا کر رکھا ہے، یا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔